پوچھا ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک عالم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کہتا ہے اور وہ نماز میں ناف اور سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھتا ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ناف کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا افضل اور بہتر ناف کے نیچے باندھنا ہے، لیکن ناف کے اوپر باندھنا امام ترمذی نے کہا ہے یہ بھی بعض حضرات کا عمل ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حنفیہ ناف کے اوپر نہیں باندھتے بلکہ ناف کے نیچے باندھنا سنت طریقہ ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کے بعد زمین میں دبانا چاہیے؟ یہ آداب میں سے ہے۔ ناخن، انسانی جسم کے بال، خواتین کے بعض کپڑے یہ عام جگہوں میں نہ ڈالے جائے، بلکہ کسی ایسی جگہ میں جہاں تشہیر نہ ہو اور جہاں پاؤں کے نیچے نہ روندے جائے۔ انبیاء اور اولیاء کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر ان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سمع الاموات کے قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں اور اکثریت یہی کہتی ہے، ان کے نزدیک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ استشفاء میں پیغمبر کے روضے پر جب سلام پڑھتے ہیں تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے، اور پھر ابو بکر اور عمر کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت کو کہے کہ ہماری شفاعت کرے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک یہ تمام باتیں 600 ہجری کے بعد شروع ہوئی۔ 600 سال تک روضہ رسول پر صرف نماز والا سلام اور نماز والا درود پڑھا گیا، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ثابت نہیں۔ اب تو پوری پوری کتابیں ہیں، بکیں شائع ہوئی اور کیا کیا ہے اس میں، وہاں پہنچ کر سارے رضاخانی ہو جاتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا شبیر احمد کے بھائی نہیں تھے، کوئی عزیز ہوں گے، مجھے ان کے رشتوں کا پورا پتہ نہیں ہے۔ بغیر معذوری کے حالت میں بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جی ہاں، یعنی بغیر کسی عذر کے کوئی نفلیں بیٹھ کر پڑھے تو ثواب آدھا ہوگا، اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے ثواب پورا ملے گا۔ کیا نماز میں بھی جماعی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھے؟ جی ہاں، قیام کی حالت میں جماعی آئے تو دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی، بقیہ حالات میں بائیں ہاتھ کی الٹی طرف۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی۔ میں روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ سورہ اخلاص کو سورہ اخلاق لیتا ہے۔ کیا ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنا ہوگا؟ نہیں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام حتی مطلع الفجر۔ کیا در ذیل سلام پڑھ سکتے؟ بھئی یہی الفاظ جو آپ نے لکھے اس طرح پڑھے، کہیں اور فٹ کرنا ٹھیک نہیں۔ ایک حدیث ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ایمان قول ہے، نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔ نہیں، قول نہیں، ایمان بسیط ہے، نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اور وہ جو گٹھن بڑھن کے الفاظ ہے وہ ان کے صفات میں ہے، کیفیات میں ہے، ہیئات میں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین چونکہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں اس لیے گھٹنے بڑھنے کو منع فرماتے ہیں، اور جن آیات و احادیث میں بظاہر ہے وہ مؤول ہے۔ زنادقہ کا مطلب کیا ہے؟ زنادقہ زندیق کی جمع ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کو اسلام سے نقصان پہنچائے۔ پردے کے خلاف پراپیگنڈے ہو رہے جی، حدیث اور فقہ کے خلاف پراپیگنڈے ہو رہے، سازشیں ہو رہی، یہ زندیق ہے۔ نماز استسقاء سنت غیر مؤکدہ ہے،
جب 5 حدیثیں صحت کی ہے تو پھر حنبلی یعنی سعودی اثرات کی بات کیوں نہیں کہی؟ تو ان سے پوچھیے. اگر قبرستان آج جمعے کے بعد یا عصر کے بعد مغرب سے پہلے چلے جائے کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. چند مسائل بتا کر عنوان فرمائیں. مغرب کے بعد اوابین کی تعداد 6 ہے یا 20؟ کم از کم 6، زیادہ سے زیادہ 20. سنت موقدہ کے ساتھ ہے یا پھر سنت کے علاوہ؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 سنتوں سمیت ہے، لیکن ابن عابدین نے منحت الخالق علی البحر الرائق میں کہا ہے سوا رکعت المغرب، 2 سنتوں کے علاوہ 6، 2 سنتوں کے علاوہ 20. امام مقتدی منفرد ان میں سے ربنا لک الحمد کون کہے کون نہ کہے؟ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے، اور مقتدی اسی دوران ربنا ولک الحمد کہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے. یہ جماعت کا مسئلہ ہے، انفرادی میں دونوں پڑھے جائیں گے. امت محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت جب لگ گئی ہے ساتھ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، علی صاحب الصلاۃ والسلام. اگر درست ہے تو پھر قوم ہود و قوم لوط کہتے وقت علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، ان کے لیے یہ آداب نہیں، ہمارے پیغمبر کے اس کی امت کے لیے. اگر درست نہیں ہے تو پھر ہجرت نبوی اور جیش محمد کے ساتھ وہ بھی غلط ہے. ہجرت نبوی علی صاحب الصلاۃ اور جیش محمد تو ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے علاقے ربیع خان میں مماتیت بہت زیادہ ہے. جہاں ہمارا گھر ہے وہاں تمام مساجد مماتیوں کی ہے یا پھر بدعتیوں کی، غیر مقلدوں کی. اب ہمارے لیے جماعت کا کیا حکم ہے؟ پنجاب میں غلو بہت زیادہ ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں حیات ممات کا جھگڑا کوئی خاص نہیں ہے. حیات بھی برحق ہے، ممات بھی برحق ہے. جس قرآن میں ہے بل احیاء، اسی قرآن میں اموات غیر احیاء. جس طرح مماتی سختی کرتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، اس طرح حیاتی بھی دوسری طرف جا رہا ہے، ان کے لیے بھی شرک اور بدعت میں پھڑنے کی تباہی ہے. اولیاء کے واقعات و حالات پر اردو میں کوئی کتاب مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح ثلاثہ، جس کا نام آج کل ہے حکایات صالحین، بہت اچھی کتاب ہے. عورت حالت حیض میں اسلامی و دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے، قرآن شریف کے علاوہ نہ ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ زبان پہ تلاوت کر سکتی ہے. تمام چیزیں ذکر کے قبیل میں سے ہے، اور ذکر و دعا حیض نفاس وغیرہ میں جائز ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے یا 4 اپنے طور پر ہو تو 4 جماعت کے ساتھ ہو تو 2. روافظ کہتے ہیں قرآن میں تنسیخ آیت بھی ہے، ایک آیت کو بعد میں آنے والی. ناسخ و منسوخ قرآن کے علوم میں سے، روافظ اس کو نہیں سمجھتے. نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نمازیوں کو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا بدعات میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے ہوتے ہوئے تیمم فرمایا، جبکہ صحابہ نے بھی موجود تھے. کیا مطلب؟ کون سا دریا تھا؟ ایسے ہی جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ کہ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. پوچھنا یہ کہ ایک شخص کی بیوی نے یہ کہا کہ اگر تم کوئی چیز فلان جگہ سے خرید کر لائے ہو تو مجھے قسم ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. مگر اس شخص نے فوراً اس بات کو رد کر دیا اور پھر کوئی چیز اس جگہ سے خرید کر لایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عورت کو اتنے غصے والے رکھا ہوا ہے، ذرا خیال سے چلا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار کے پیچھے دوبارہ بھیج دے اس کو. آیت الکرسی پڑھا کرے بیوی کے قریب آتے ہوئے، کہیں اور نہ ڈانٹے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس کی پیدائش بھی کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے. خواجہ سرا پیدا ہو جاتا، کم از کم چیف جسٹس کو رجسٹریشن کا موقع تو مل جاتا. بیوی کی دھمکی میں کیسے آیا ہوا ہے. روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے جبکہ دوائی کی کڑواہٹ حلق میں کچھ دیر کے بعد کافی دیر تک محسوس ہو رہی ہے،
روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں جب شدید عذر ہو، لیکن نہ ڈالنا بہتر ہے، رات کو ڈالا کریں۔ تاہم آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتح القدیر میں ہے ہوا اثرہ لا عینہ، یہ جو محسوس ہوتا ہے یہ اس کا اثر ہے، دوا نہیں ہے، اور آثار سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے بعد جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی پی لیا۔ آنکھ میں دوائی سحر کے وقت ڈالی گئی، کڑواہٹ 2 گھنٹے کے بعد ہلک محسوس ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ برقرار ہے۔ کل جب والد صاحب کی قبر پر گیا تو گورکن نے مٹی ہٹا دی ہے، سر پر جو نشان پتھر کا رکھا تھا وہ بھی ہٹا دیا، قبر پلین کر دی، یعنی برابر کر دی۔ گورکن پر بہت غصہ ہوا، کیا میرا قبر کو دوبارہ بنانا، یعنی اینٹوں کے منڈیر کرنا، مٹی ڈلوانا کیسے؟ گورکن نے زیادتی کی ہے۔ قبر کا نشان تو ہونا چاہیے کہ عزیز و اقاربا کے فاتحہ پڑھے۔ میں نے غفلت کی وجہ سے 1989 سے 1999 تک تقریباً 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دی، جو تقریباً 80,000 بنتی ہے۔ پھر تمام زیور بھی ختم ہو گیا، اب میری حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی جتنے سالوں کی وہ دینا واجب ہے، اور جب سے ختم ہوئی ہے اس وقت سے پھر زکوٰۃ بھی ختم ہے۔ میری کل پونجی 1 لاکھ روپے، کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ شاباش، نہیں آپ انتظار کریں کہ 20 لاکھ ہو جائے پھر زکوٰۃ دے گے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت ضرورت سے زیادہ جب سال بھر رہے تو 2.5% زکوٰۃ آ جائے گی۔ تمہیں 1 لاکھ بہت تھوڑے لگ رہے ہیں۔ امام ظہر یا عصر کی نماز مسجد کی آیات، سجدے کی آیت پڑھے تو امام اس وقت سجدہ کرے گا یا بعد میں؟ نہیں، اسی وقت کرے۔ اگر امام سجدہ نہیں کرے تو مقتدیوں پر سجدہ ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شخص کسی عورت سے ناجائز تعلقات تھے، پھر اس نے اس کی دوسری بہن سے شادی کر لی، اب دونوں بہنوں سے تعلقات ہے، بیوی سے بھی اور سالی سے بھی۔ یہ نکاح غلط ہے، منعقد نہیں ہے، یہ شخص زانی دائمی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو صف سے نکالے، اس کو قبرستان سے باہر نکالے اور اس کو جنازے کی صف میں نہ کھڑا کرے۔ یہ فاحش قسم کا زانی ہے، بد چلن ہے۔ وہ شخص اپنی پہلی بیوی جس سے اولاد ہے اس کو ہر مہینے 5,000 اور دوسری کو 25,000 دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو 5 لاکھ روپے ہے میرا اس میں سے آدھا دونوں کو، یہ بکواس کر رہا ہے۔ جو شریعت ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ کیا تکبیر و جمعے کے خطبے کی مکمل اذان کے جواب دینا چاہیے؟ نہیں، جمعے کی اذان ثانی کا جواب نہیں ہے، فتاوی شام میں ہے، وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، اور تکبیر کا جواب ہے لیکن آہستہ ہے۔ اگر کسی کے ذمہ فرض نمازوں کی قضا باقی ہو مگر اس کو یاد نہ ہو کہ کتنی ہے تو قضا کس طرح کرے؟ بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرے، ورنہ پھر تمام نمازوں کو، فرض نمازوں کی قضا باقی مگر اس کو یاد نہیں کہ کتنی ہے، پڑھتا رہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ پوری ہو گئی ہوگی غالب گمان سے، اس کے بعد پھر 4 رکعات سورت بھری ہوئی پڑھے گا، اور مغرب کے 3 اور وتروں کے 3-4 پڑھے گا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی عزیز الفتاوی، دو نوجوان ختنے کے متعلق لکھا ہے، چونکہ ختنہ شعار اسلام سے آپ صاحبوں کو ضرور کرانا چاہیے، ضرورت کی وجہ سے غیر کا نظر کرنا درست اور آگے دور مختار کی عبارت لکھی، وقضا نظر و قابل و ختن ہو تو قابل تو دایا کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے کا ختنہ درست لکھا ہے، لیکن بڑے کا ختنہ بلوغ کا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا لکھا بھی ہو تو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اور عزیز الفتاوی میں بہت سارے فتاوی غلط اور خلاف واقع ہے۔ جیسے نام دیوبند ہے اس طرح فتاوی دیوبند نہیں ہے۔ کسی کپڑے بنانے والی کمپنی میں ایسی جاب کرنا جس میں بینک سے لین دین اور سود کا حساب کرنا ہے، آپ تو اپنا معاوضہ خدمت کا لے رہے ہیں، آپ کے لیے تنخواہ جائز ہے۔ جانوروں کے گلے میں گھنٹی وغیرہ ڈالنا اگر کوئی حکمت ہے، جیسے گائے بھینس رات کو آتی ہے گھر، اپنے بچے کے لیے دوڑ لگاتی ہے، راستے میں لولے لنگڑے بیمار بچے کچل جائیں گے تو ٹنگا سے وہ اٹھ جاتے ہیں، اس طرح فقہاء نے اجازت دی ہے، حدیث شریف میں تو سخت منع فرمایا ہے۔ شب برات کی رات کو حلوے وغیرہ بنانا وہ تو ہو گئے جو بنانے تھے، آپ اگلے سال کے لیے پوچھ رہے ہیں، پھر بھول جائیں گے۔
برات کو انعام جس سے دیا گیا ہے، برات کے کیا معنی ہے؟ برات کے معنی جہنم سے بچت. برات من اللہ و رسولہ. یا حدیث شریف میں بھی عین یہی لفظ استعمال ہے. برات عربی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برات من اللہ. سورہ برات قرآن کی سورت ہے. پاگل تمہیں اتنی عقل نہیں ہے. برات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے والے کو جہنم سے خلاصی ملے گی انشاءاللہ تعالی. شب برات کے خلاف پراپیگنڈے غلط ہے، جاہل لوگوں کے، بے دین لوگوں کے. شب برات مبارک رات ہے، غیر متعین عبادت ثابت ہے. دن کا روزہ مستحب ہے. قبرستان جانا جب وہاں میلے ٹیلے اور بدعتیوں کی گرم بازاری نہ ہو، باعث منفعت اور مستحب ہے. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا میں. سخت بیماری کی وجہ سے میرے 20 روزے نکلے گئے. ایسے نکلے ہوئے تو روز آئے نہیں. ایسے روزے فدیہ دے دیں. ہمارے والد صاحب اسپتال میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ زندگی صحت شفا عطا فرمائے. ایک خاتون اسپتال میں اللہ صحت و شفا دے. میرا رشتہ جی لڑکا اور 18 سال کا ہے، 3 دن سے غائب ہے. عصمت اللہ نام ہے ان کا. حضرت آپ ان کے لیے دعا کرے کہ وہ آ جا. ابھی رشتے سے بھاگا ہوا ہے. میرا رشتہ دار لڑکا. بہتر ہے کہ سورۃ یوسف 11 مرتبہ پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے کہ اللہ خیر و عافیت سے آ جائے. اور اسی دن عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی حلوہ، فرنی، کھیر، شیرین چیز پکا کر دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب خواجہ فرید گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو پہنچے. اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ ہماری یہ گمشدگی یا یہ آدمی جو گھر سے غائب ہے بخیر و عافیت حفاظت سے اس کو واپس لے آئے. جب تک ملا نہیں ہے روزانہ یہ اعمال کرتے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. میری بیٹی کا نام ایلاف ہے جس کی عمر 8 سال ہے. برائے مہربانی ایلاف نام کے بارے میں میری رہنمائی فرمائی. آپ نے ایلاف جو رکھا تھا تو اس وقت میں کہیں اور تھا کیا؟ اب آپ اس کو ڈکشنریوں میں تلاش کرتے رہے، ذلیل ہوتے رہے. نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں، نام رکھنے کے بعد پوچھنا فضول ہے. تو مزے لینے کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے صحت کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جہاں مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جہاں بیماران ہیں، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اللہ انہیں زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے. جن کی اور پریشانیاں ہیں اللہ ان کی امداد فرمائے. صلی اللہ تعالی